کرپال سنگھ جانتا تھا کہ مسلمان ہونے کے ناطے بھائی رفیق کی ہمدردیاں لڑکی کے ساتھ ہیں اور وہ یوں ہی لڑکی اس کے حوالے نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ ایک سکیم سوچ کر آیا تھا۔ اس نے بھائی رفیق کے قریب منہ لا کر کہا، چاچا مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ بھائیا لڑکی کو تمہارے پاس لایا ہے۔ بھائیا سیدھا آدمی ہے، اس کو معلوم نہیں کہ یہ لڑکی پاکستان کی جاسوس ہے۔ میں نے اور کالی داس نے CID کے کہنے پر اسے بارڈر پار سے اغوا کیا ہے۔ انڈین پولیس کو اس پاکستانی جاسوسہ کی سخت ضرورت تھی۔ لڑکی تمہارے پاس رہی تو میرے جانے کے 15-20 منٹ بعد پولیس یہاں آ جائے گی اور لڑکی کے ساتھ تمہیں بھی پکڑ کر لے جائے گی، پھر میں بھی تمہیں نہ بچا سکوں گا۔ بھائی رفیق پہلے ہی ڈرا ہوا تھا۔ کرپال سنگھ نے جب اسے ایک خطرناک کہانی سنائی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ فوراً بول پڑا، بیٹا کرپالے، میں بے گناہ ہوں، میرا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہارا بھائیا اسے میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ میں تو پہلے ہی گھبرا رہا تھا کہ لڑکی کہیں پاکستان کی جاسوس نہ ہو۔ لڑکی اس وقت کہاں ہے؟ کرپال سنگھ نے اطمینان کا گہرا سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ بھائی رفیق نے کہا، کوٹھڑی میں سو رہی ہے۔ کرپال سنگھ کی باچھیں کھل گئیں۔ ہاتھ سے نکلا ہوا شکار دوبارہ اس کے قابو میں آ گیا تھا۔ اس نے بھائی رفیق کو مزید ڈراتے ہوئے کہا، جب مجھے پتا چلا کہ بھائیا لڑکی کو لے کر تمہاری طرف چلا گیا ہے تو میں بھی فوراً تمہاری طرف چل پڑا کہ کہیں تم کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ۔ آج کل کشمیری اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پولیس کو کسی مسلمان پر ذرا سا بھی شک پڑتا ہے تو اس پر پاکستانی جاسوس ہونے کا الزام لگا کر پکڑ لیتی ہے، اور یہ لڑکی تو پکی ہسٹری شیٹ ہے۔ پولیس کے پاس اس کے جاسوس ہونے کا پورا ریکارڈ ہے۔ بھائی رفیق کے رہے سہے ہوش بھی اڑ گئے۔ فوراً بولا، میں ابھی اسے جگا کر نیچے لاتا ہوں، اس مصیبت کو یہاں سے لے جاؤ۔ کرپال سنگھ کو سب سے پہلے ایک ٹیکسی کی ضرورت تھی۔ اگر اسے یقین ہوتا کہ لڑکی گھر میں ضرور موجود ہوگی تو وہ ٹیکسی لے کر وہاں آتا۔ اس کا خیال تھا کہ بھائی رفیق نے حفاظت کے تحت اسے کہیں ادھر ادھر کر دیا ہوگا۔ اب اسے ٹیکسی کی ضرورت تھی جس میں وہ اس کی مشقیں کس کر اس کو منہ میں کپڑا ٹھونس کر ڈال دے اور رات کے رات کالی داس کے بھائی ستھرا داس بدماش کے ڈیرے پر لے جائے۔ کرپال سنگھ نے بھائی رفیق سے کہا کہ تم لڑکی کی نگرانی کرو، میں ٹیکسی لے کر آتا ہوں۔ فکر نہ کرو، لڑکی کہیں نہیں جاتی۔ اتنا کہہ کر بھائی رفیق مکان کی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اس دوران مکان کے اندر ایک ڈرامہ ہو چکا تھا۔ جس وقت بھائی رفیق مکان کے باہر کرپال سنگھ سے باتیں کر رہا تھا، اس وقت اس کی بیوی ڈیوڑی میں چھپ کر ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ بھائی رفیق کی بیوی نے دل سے یہ بات قبول نہیں کی تھی کہ وہ ایک بے کس و مجبور مسلمان لڑکی کو ایک بدماش سکھ کے حوالے کر دے۔ چنانچہ جب بھائی رفیق نے کرپال سنگھ سے کہا کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے لے جائے تو رفیق کی بیوی جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی۔ اس نے ایک پیالے کے اندر 50 کا نوٹ رکھا ہوا تھا، وہاں سے وہ اٹھایا، تیز تیز قدموں سے اس کوٹھڑی میں گئی جہاں نسرین لحاف اوڑھے روتے روتے سو چکی تھی۔ اسے جگایا۔ نسرین ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ بھائی رفیق کی بیوی نے اس کا بازو کھینچتے ہوئے کہا، جلدی سے آ جاؤ۔ وہ اسے مکان کی چھت پر لے گئی۔ دوسری طرف ایک چھوٹا سا احاطہ تھا جہاں بیریوں کے درخت اگے ہوئے تھے۔ کونے میں پرانی اینٹوں کا ایک ڈھیر لگا تھا جو چھت تک آیا ہوا تھا۔ بھائی رفیق کی بیوی نے نسرین کو 50 روپے کا نوٹ دیا اور کہا، امرتسر سے بدماش سکھ تجھے لینے یہاں آ گیا ہے۔ میرا خاوند بزدل ہے، وہ تمہیں اس کے حوالے کرنے والا ہے۔ میرے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ روپے اپنے پاس رکھو، ان اینٹوں کے ڈھیر سے احاطے میں کود جاؤ اور کوئی رکشہ ٹیکسی لے کر سیدھا ریلوے اسٹیشن پہنچ جاؤ۔ وہاں جو پہلی ریل گاڑی ملے اس میں سوار ہو کر دلی کی طرف نکل جاؤ۔ وہاں پاکستانی حکومت کا جو دفتر ہے وہاں پناہ لے لو۔ میں تمہارے لیے صرف اتنا ہی کر سکتی ہوں۔ اب نیچے اتر جاؤ، جلدی کرو، میرا آدمی تمہیں لے جانے کے لیے اوپر آ رہا ہوگا۔ پیچھے جو ہوگا میں سنبھال لوں گی، جاؤ۔ نسرین سخت گھبرا گئی تھی، پھر بھی اس نے اپنے حواس قابو میں رکھے ہوئے تھے۔ معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ دونوں بدماش اس کے پیچھے ضرور آئیں گے۔ چھت کی منڈیر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر وہ دوسری طرف اینٹوں کے ڈھیر پر اتر گئی۔
احاطے میں کوئی نہیں تھا، اندھیرا بھی تھا۔ 2 ریلوے کوارٹروں میں روشنی ہو رہی تھی۔ نسرین دوڑ کر احاطے سے نکل گئی۔ اتنا اسے معلوم تھا کہ ریلوے اسٹیشن بھائی رفیق کے مکان سے زیادہ دور نہیں ہے۔ ریلوے کوارٹروں کے سامنے سے گزرتی ہوئی اس طرف گئی جدھر اسے میرٹھ ریلوے اسٹیشن اور سگنلوں کی بتیاں نظر آ رہی تھیں۔ آدھی رات نہیں ہوئی تھی، اسٹیشن کے باہر کافی رونق تھی۔ وہ دل میں یہی دعا مانگ رہی تھی کہ آگے دلی جانے والی گاڑی تیار ہو، کیونکہ وہ جانتی تھی جب کرپال سنگھ کو معلوم ہوگا کہ لڑکی بھاگ گئی ہے تو سیدھا سب سے پہلے اس کی تلاش میں وہ ریلوے اسٹیشن پر ہی آئے گا۔ نسرین نے اپنی چال میں متانت اور سکون پیدا کر لیا تھا۔ 2-3 عورتیں ٹکٹ کھڑکی کے پاس کھڑی تھیں۔ ایک عورت نے ساڑی پہن رکھی تھی، دوسری 2 عورتیں شلوار قمیص میں تھیں۔ نسرین نے قریب جا کر پوچھا کہ دلی جانے والی گاڑی کب چلے گی؟ ساڑی والی عورت نے، جو اچھی عمر کی عورت تھی، نسرین کی طرف دیکھ کر کہا، چھوٹنے والی ہے، جلدی سے ٹکٹ لے لو۔ نسرین ان عورتوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اپنی باری پر اس نے بھی دلی کا ٹکٹ لے لیا اور وہ اس عورت کے ساتھ ساتھ چلتی پلیٹ فارم پر آ گئی جہاں گاڑی بالکل تیار کھڑی تھی۔ نسرین نے ساڑی والی عورت سے ایک بار پھر پوچھا، یہ گاڑی دلی جائے گی نا؟ ہاں ہاں، دلی ہی جائے گی بہن، تمہارے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے؟ نسرین نے یوں ہی ادھر ادھر دیکھا اور کہا، میرا مرد شاید اگلے ڈبوں کی طرف گیا ہے۔ یہ ایک بے ربط جملہ تھا۔ اگر اس کا کوئی مرد ہوتا تو اسے نسرین کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ ساڑی والی عورت نے اسے گھور کر دیکھا۔ انجن نے سیٹی دی، گارڈ نے بھی سیٹی دی۔ ساڑی والی عورت جلدی سے ڈبے میں گھس گئی۔ نسرین بھی اس کے ساتھ ہی ڈبے میں داخل ہو گئی۔ گاڑی کو ایک دھکا لگا اور وہ پلیٹ فارم پر کھسکنے لگی۔ نسرین نے کھڑکی میں سے جھانک کر باہر دیکھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کرپال سنگھ اور کالی داس اس کی تلاش میں وہاں نہ پہنچ گئے ہوں، مگر وہاں اسے ان کی شکلیں نظر نہ آئیں۔ نسرین نے جلدی سے منہ اندر کر لیا۔ گاڑی پلیٹ فارم سے نکل گئی۔ نسرین نے سر دیوار کے تختے سے لگا دیا اور دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ کرپال سنگھ کو ٹیکسی لانے کے لیے بھیج کر گھبرایا ہوا بھائی رفیق اوپر آ گیا۔ آتے ہی اس نے بیوی کو آواز دی۔ اس کی بیوی دوسری کوٹھڑی میں جا کر چارپائی پر لیٹ گئی تھی۔ اس نے اندر ہی اندر سے آواز دی، چلا گیا وہ؟ بھائی رفیق کوٹھڑی میں آ کر کہنے لگا، یہ لڑکی تو پاکستانی جاسوس ہے۔ کرپال سنگھ ٹیکسی لینے گیا ہے، میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس مصیبت کو یہاں سے لے جاؤ۔ اس کی بیوی نے انجان بنتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ لڑکی بیچاری مصیبت کی ماری ہوئی ہے۔ بھائی رفیق نے بیوی کو دبی زبان میں ڈانٹ دیا، بس تم چپ رہو، تمہیں کیا پتا وہ سو رہی ہے نا؟ سو رہی ہوگی، میں تو اسے کوٹھڑی میں چھوڑ کر آ گئی تھی تمہارے سامنے۔ یہ کہہ کر عورت نے لحاف اوپر لے لیا۔ رفیق اس کوٹھڑی کی طرف بڑھا جہاں اس کے خیال کے مطابق نسرین سو رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ چیختا چلاتا کوٹھڑی سے نکلا۔ لڑکی اندر نہیں ہے۔ اس کی بیوی لحاف الگ کر کے چارپائی سے اتر آئی۔ غسل خانے میں ہوگی، اور کہاں جا سکتی ہے وہ؟ مگر غسل خانہ بھی خالی تھا۔ بھائی رفیق سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ پھر وہ اپنی بیوی کو برا بھلا کہنے لگا، ضرور تم نے اسے بھگا دیا ہے۔ مجھے کیا ضرورت پڑی تھی اسے بھگانے کی؟ اس نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ وہ تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ میری وجہ سے تم لوگ پریشان ہو گئے ہو، میں تمہیں اس مصیبت میں نہیں پھنسانا چاہتی، بس یہ سوچ کر چلی گئی ہوگی۔ بھائی رفیق نے گہرا سانس بھرا۔ ایک طرح سے تو یہ اچھا ہی ہوا تھا، بلا اپنے آپ ٹل چکی تھی، مگر کرپال سنگھ کو کیا جواب دوں گا؟ کہہ دینا لڑکی بھاگ گئی ہے، بے شک مکان کی آ کر تلاشی لے لے۔ یہ کہہ کر بیوی کوٹھڑی میں چلی گئی۔ گلی میں کرپال سنگھ نے آواز دی، بھائی رفیق جلدی سیڑھیاں اتر کر نیچے سے گلی میں آ جاؤ۔ کرپال سنگھ ٹیکسی لے کر آ چکا تھا۔ اب کالی داس اس کے ہمراہ تھا۔ جب بھائی رفیق نے اسے بتایا کہ لڑکی بھاگ چکی ہے تو کرپال سنگھ غصے میں پھٹ پڑا۔ چاچا، تم نے اسے بھگا دیا ہے، وہ مسلمان تھی، تم بھی مسلمان ہو، تم نے اچھا نہیں کیا۔ بھائی رفیق قسمیں کھانے لگا کہ اس کا کوئی قصور نہیں۔ وہ جب اوپر کوٹھڑی میں گیا تو کوٹھڑی خالی تھی۔ اس نے کرپال سنگھ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولا، میں بے قصور ہوں، اس نے ضرور ہماری باتیں سن لی ہوں گی، وہ بھاگ گئی، تم اس کے پیچھے جاؤ، وہ کہہ رہی تھی کہ میں پاکستان کے سفارت خانے دلی جاؤں گی۔ کرپال سنگھ نے سر کو جھٹکتے ہوئے 2-4 گالیاں دی اور کالی داس کو دھکیل کر کہا، چل لوئے کالیے، اسٹیشن چل۔
دونوں ٹیکسی میں بیٹھ کر سیدھے میرٹھ سٹی کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے۔ جب پتہ چلا کہ دلی جانے والی گاڑی تھوڑی دیر پہلے جا چکی ہے تو کالی داس نے گالی دے کر کہا، کرپالے چھوڑ دے اس کا خیال، اب وہ ہاتھ نہیں آئے گی، الٹا ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، چل واپس چلتے ہیں۔ وہ رات کرپال سنگھ اور کالی داس نے اپنے ایک دوست کے ڈیرے پر گزار دی۔ دوسرے دن وہ واپس امرتسر روانہ ہو گئے۔ ابھی ہم واپس نسرین کے منگیتر اور محبوب سلطان کی طرف نہیں جائیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ امرتسر میں کشمیری مسلمان رسل بٹ کے گھر میں مقیم ہے، جہاں اسے مولوی صدر الدین نے رکھوایا ہے، کیونکہ رسل بٹ کا مکان شہر سے تھوڑا باہر تھا۔ مولوی صاحب کے خیال میں وہ مکان محفوظ تھا۔ اس کے برخلاف مسجد کی کوٹھڑی میں سلطان کا رہنا مناسب نہیں تھا، وہاں پولیس کو پتہ چل سکتا تھا۔ سلطان رسل بٹ کے ساتھ ایک طرح سے اپنی مرضی سے نظر بند تھا اور کرپال سنگھ اور کالی داس کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا، تاکہ ایک تو نسرین کا کچھ سراغ مل سکے اور دوسرے وہ اپنے باپ کے قتل اور نسرین کے اغوا کا بدلہ لے سکے۔ ابھی ہم کچھ وقت کے لیے نسرین کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا بیت رہی ہے۔ ہم نے نسرین کو ٹرین میں چھوڑا تھا جب وہ دلی جانے والی گاڑی میں سوار تھی، اور ایک پکی عمر کی ساڑی والی عورت نے اس میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ یہ عورت نسرین کے پاس اسی ریل کے ڈبے میں بیٹھی تھی۔ میرٹھ سے دلی کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے، راستے میں ایک ہی بڑا شہر غازی آباد آتا ہے جو دریائے جمنا کے اس پار ہے۔ راستے میں ساڑی والی عورت نے، جس کا نام گوبندی تھا، اس نے باتوں ہی باتوں میں یہ معلوم کر لیا کہ لڑکی مسلمان ہے، بے سہارا ہے۔ نسرین اپنی طرف سے بڑی سمجھداری سے کام لیتے ہوئے گوبندی کو یہ بتا چکی تھی کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ میرٹھ شہر آئی تھی، جو خدا جانے کہاں گم ہو گیا، اور اب واپس دلی جا رہی ہے، جہاں اس کے چچا کا گھر ہے۔ نسرین کے بیانات میں واقعات اور حالات کا آپس میں کوئی میل نہیں تھا۔ گوبندی نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ نسرین سے ہمدردی سے باتیں کرنے لگی، بار بار نسرین کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور کہتی، تم تو بالکل میری بیٹی شمشاد کی طرح ہو جو خدا کو پیاری ہو گئی۔ گوبندی نے نسرین کے آگے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا تھا اور اپنا نام عنایت بی بی بتایا تھا۔ نسرین کو ابھی زمانے کے نشیب و فراز کا کوئی علم نہیں تھا، ویسے بھی اس لمحے اسے کسی سہارے کی ضرورت تھی جہاں وہ رات بسر کر سکے اور صبح اپنے ملک کے سفارت خانے کا پتہ معلوم کر کے وہاں پناہ حاصل کر لے۔ ٹرین دلی رکی تو گوبندی نے بڑے پیار سے نسرین کا ماتھا چوم کر کہا، بیٹی اتنی رات ہو گئی ہے، اس وقت تم اپنے چچا کا گھر کہاں ڈھونڈتی پھرو گی؟ میرے ساتھ میرے گھر چلو، وہ بھی تمہارا ہی گھر ہے، صبح میں تمہیں خود تمہارے چچا کے ہاں چھوڑاؤں گی۔ نسرین خود بھی یہی چاہتی تھی، کسی مسلمان عورت کا ایک محفوظ گھر ہو جہاں وہ عزت و آبرو سے رات بسر کر سکے۔ وہ فوراً تیار ہو گئی۔ گوبندی نے اسٹیشن سے باہر نکلتے ہی ٹیکسی پکڑی اور اسے تیمار پور چلنے کو کہا۔ دلی میں سردی پڑ رہی تھی۔ ٹیکسی کے بند شیشوں سے باہر نسرین عمارتوں اور سڑکوں کی روشنیاں دیکھنے لگی۔ دل میں طرح طرح کے پریشان کر دینے والے خیالات آ رہے تھے۔ وہ کہاں تھی اور کہاں آ گئی ہے؟ آگے کیا ہوگا؟ کیا وہ عزت و آبرو کے ساتھ پاکستانی سفارت خانے تک پہنچ سکے گی یا نہیں؟ پھر اسے خیال آتا کہ یہ عورت تو مسلمان ہے، دلی میں بڑے مسلمان رہتے ہیں، یہاں اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ عورت بڑی نیک دل لگتی ہے، اور پھر باقی رات بھی تو گزارنی ہے۔ چلو کسی بہانے اس کے گھر سے نکل کر سیدھی کسی مسجد میں چلی جاؤں گی، جہاں سے پاکستانی سفارت خانے کا ایڈریس معلوم ہو ہی جائے گا۔ ٹیکسی کشمیری گیٹ سے نکل کر علی پور روڈ پر آ چکی تھی، جو سیدھی تیمار پور کی طرف جا رہی تھی۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ سڑک پر اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ جہاں وہ پہنچے تھے وہاں بھی روشنیاں ہو رہی تھیں۔ گوبندی کا کوٹھی نما گھر تیمار پور کی قدیم مگر ماڈرن عمارتوں میں سے ایک آخری کنارے پر تھا۔ ڈرائنگ روم میں آتے ہی نسرین کی نظر سب سے پہلے دیوار پر لگی ہوئی کرشن مہاراج کی تصویر پر پڑی تو وہ کچھ حیران ہوئی۔ گوبندی نے نسرین کو کرشن مہاراج کی تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ فوراً بولی، بیٹی یہ ہندوستان ہے، یہاں ہندوؤں کی حکومت ہے، کیا کریں؟ ہم اگرچہ مسلمان ہیں مگر اس قسم کی تصاویر لگانی پڑتی ہیں۔ آؤ میں تمہیں بیڈ روم میں لے چلوں۔
ڈرائنگ روم کے ساتھ ایک چھوٹا سا کوریڈور تھا جہاں سے نیچے تہہ خانے میں زینہ اترتا تھا۔ نسرین ذرا ہچکچائی، کہنے لگی، آنٹی میں ڈرائنگ روم میں صوفے پر ہی سو جاتی ہوں، تھوڑی سی تو دیر باقی رہ گئی ہے۔ گوبندی نے بڑے پیار سے نسرین کا ماتھا چوما اور شفقت بھرے لہجے میں بولی، بیٹی مجھے گناہ گار نہ کرو، تم میری مہمان ہی نہیں میری بیٹی بھی ہو۔ نیچے کا بیڈ روم میری پیاری بیٹی کا بیڈ روم تھا، مگر میں اسے روز صاف ستھرا رکھتی ہوں۔ آؤ میرے ساتھ نیچے آ جاؤ۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کہانی سانپ، دیوداسی اور کمانڈو، جس کے مصنف ہیں اے حمید۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ نے میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ زینہ اتر کر نسرین ایک چھوٹے سے کمرے میں آ گئی جہاں فرش پر قالین بچھا تھا اور اس کے ساتھ ایک پلنگ لگا تھا۔ گوبندی آگے آگے تھی۔ اندر آتے ہی اس نے بتی جلا دی اور دیوار پر نیم عریاں عورت کی کافی بڑی تصویر لگی ہوئی دیکھی، جس میں وہ جھک کر چشمے کے پانی میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ نسرین کو یہ تصویر اچھی نہ لگی، پھر سوچا کہ مجھے تو صرف چند گھنٹے ہی گزارنے ہیں۔ گوبندی نے دیوار میں بنا ہوا دروازہ کھول کر کہا، بیٹی یہ باتھ روم ہے، اب تم آرام کرو، صبح تمہیں جگا دوں گی۔ نسرین بولی، آنٹی میں صبح صبح چچا کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ گوبندی نے پیار کے ساتھ کہا، بیٹی تم کیوں فکر کر رہی ہو، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، میں ناشتہ کرنے کے بعد خود تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ اچھا اب تم آرام کرو۔ گوبندی چلی گئی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ نسرین کو باہر سے تالا لگانے کی ہلکی سی آواز آئی۔ اس کے بدن میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ 1 منٹ بعد اس نے اٹھ کر دروازے کو باہر کی طرف دھکیلا۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے 3 بار دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کسی نے نہ کھولا۔ وہ پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ اس عورت کی قید میں پھنس چکی ہے، مگر اب نسرین کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ عورت کی نیت ٹھیک ہوتی تو اسے بیڈ روم کے دروازے کو باہر سے تالا لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب نسرین کی نیند اڑ چکی تھی۔ وہ یہاں سے فرار ہونے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اٹھ کر باتھ روم میں گئی۔ باتھ چھوٹا سا تھا جس میں کوئی کھڑکی نہ تھی۔ اوپر روشن دان ہی تھا جس میں ایگزاسٹ فین لگا ہوا تھا۔ بیڈ روم چونکہ تہہ خانے میں بنا ہوا تھا اس لیے اس کا بھی کوئی روشن دان نہیں تھا۔ دیوار میں کوئی الماری وغیرہ بھی نہیں تھی۔ میز یا ٹیبل لیمپ بھی نہیں تھا۔ نسرین کے ذہن میں ایک ہی ترکیب آئی۔ اس نے اس دروازے کے اندر سے بھی چٹخنی لگا دی۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ دروازہ نہیں کھولے گی، بھوکی مر جائے گی مگر اپنی عزت پر حرف نہیں آنے دے گی۔ یہی ایک بات اس کے اختیار میں باقی رہ گئی تھی۔ اوپر والے کمرے میں گوبندی صوفے پر بیٹھی، گود میں فون رکھے بار بار ایک نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ نمبر انگیج مل رہا تھا۔ آخر دوسری طرف سے کسی مرد کی آواز آئی، ہیلو۔ گوبندی نے آواز پہچان کر ڈانٹتے ہوئے کہا، چونی لال تم اتنی رات گئے تک کہاں تھے؟ کس سے بات چیت کر رہے تھے؟ میں گوبندی بات کر رہی ہوں۔ چونی لال نے ہلکا سا کہا لگا کر جواب دیا، میری جان تم تو جانتی ہو ہمارا کاروبار رات کو ہی تو شروع ہوتا ہے۔ تم کب آئیں واپس؟ رات کو آئی ہوں اور اپنے ساتھ ایک شکار بھی مار کر لائی ہوں۔ یہ کام تو تم ضرور کرتی ہو مگر بوڑھے جانور لاتی ہو۔ چونی لال اس بار میرا شکار دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ لڑکی خوبصورت ہے، مسلمان ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، جوان ہے۔ دوسری جانب سے چونی لال نے بےتابی کا اظہار کیا، ابھی آ جاؤں؟ گوبندی نے اسے گالی دی اور کہا، یہاں تمہاری ماتا جی نہیں بیٹھی جو لڑکی تمہارے حوالے کر دے گی، اس بار پوری رقم لوں گی۔ میری ہیما مالنی ناراض کیوں ہوتی ہو؟ لڑکی تو دکھاؤ، پھر جو کہو گی مل جائے گا۔ ٹھیک ہے صبح آ جانا، مگر لڑکی کو بے ہوش کر کے لے جانا ہوگا، وہی پرانا طریقہ استعمال کرنا۔ ایمبولنس لے کر آنا اور پورے 5000 کی رقم بھی ساتھ لانا۔ چونی لال کی آواز آئی، لڑکی قابو میں ہے نا؟ تم اس کی فکر نہ کرو۔ ٹھیک ہے میں دن نکلتے ہی آ جاؤں گا۔ دوسری طرف سے چونی لال نے فون بند کر دیا۔ گوبندی نے مسکراتے ہوئے ٹیلی فون اٹھا کر چھوٹی میز پر رکھا اور بتی بجھا کر پلنگ پر لحاف اوڑھ کر لیٹ گئی۔ وہ بڑی خوش تھی، اس بار اسے پورے 5000 روپے کا منافع مل رہا تھا۔
کچھ دیر کے لیے ہم نسرین کے منگیتر اور اس کہانی کے کمانڈو ہیرو سلطان کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ ہم نے اسے امرتسر شہر کے مضافات میں رسل بٹ کے مکان پر چھوڑا تھا، جہاں وہ اپنے ہنستے بستے پرامن گھر کی تباہی کے ذمہ دار لوگوں اور اپنے باپ کے قاتل اور اس کی منگیتر نسرین کو زبردستی اٹھا کر لے جانے والے اور اس کی غیرت کو للکارنے والے سمگلر کرپال سنگھ اور کالی داس کی میرٹھ سے واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ نسرین کے بارے میں اسے کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ اس قدر اسے یقین تھا کہ اگر اس کی عزت سلامت ہے تو وہ زندہ ہوگی، اگر ایسی بات نہیں تو وہ مر چکی ہوگی۔ جس روز کرپال سنگھ اور کالی داس نسرین کی بازیابی سے مایوس ہو کر واپس امرتسر لوٹے، اس روز رسل بٹ سلطان کے کہنے پر دونوں کا پتہ کرنے اپنے بھائی احد جو کے ہوٹل پر گیا۔ اس نے باتوں ہی باتوں میں یہ معلومات حاصل کر لیں کہ وہ دونوں بدماش میرٹھ سے واپس آ گئے ہیں اور شہر کے باہر بڑی نہر کے قریب دھرموج داری کی حویلی میں ٹھہرے ہوئے ہیں، جہاں سے وہ اگلے دن واپس بارڈر والے اپنے ڈیرے پر چلے جائیں گے۔ جب یہ معلومات رسل بٹ نے سلطان کو دیں تو اس نے رسل بٹ کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، مجھے اس حویلی کا عطا پتہ بتاؤ۔ رسل بٹ نے پر اعتماد لہجے میں کہا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، حویلی کے قریب تمہارا جانا ٹھیک نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ فاصلے سے حویلی دکھا دوں گا۔ تو ابھی چلو، سلطان نے کہا۔ اس کا دل اپنے باپ کے قاتل اور اپنی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے کافر سے انتقام لینے کے لیے تڑپ اٹھا۔ رسل بٹ اس کی کیفیات سے واقف تھا، مگر کوئی قدم اٹھانے سے پہلے وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور تھا۔ اسے انڈیا میں رہنا تھا، اپنے دشمنوں میں رہنا تھا اور ان کے بیچ میں بڑھتے ہوئے اسلام دشمن ناپاک طاقتوں سے مسلسل جہاد کرتے رہنا تھا۔ کہنے لگا، ابھی دن کی روشنی ہے، ذرا شام کا اندھیرا ہوگا تو تمہیں لے چلوں گا۔ سلطان خاموش رہا۔ اس کے لیے دن کی روشنی اور شام کا اندھیرا ایک برابر تھا۔ اس کے مرنے والے مجاہد باپ نے جو ٹریننگ دی تھی اور خود سلطان کو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت پر جو بے پناہ بھروسہ تھا، اس نے سلطان کے ارادوں کو سیسا پلائی چٹان بنا دیا تھا۔ اس وقت اس کی حالت اس زخمی شیر جیسی تھی جس نے اپنے اوپر حملہ کرنے والے شکاری کو جنگل سے گھیر لیا ہو۔ اب وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا دشمن سامنے آ کر اس کے ہاتھ سے بچ کر نکل جائے، مگر وہ رسل بٹ کے حالات کی نزاکت کو بھی سمجھتا تھا۔ بے چینی کے عالم میں شام کا اندھیرا ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب سورج مغرب کی جانب امرتسر شہر کے اونچے مکانوں کے پیچھے ڈوب گیا اور ہلکا ہلکا سرمئی دھندلکا پھیل گیا تو اس نے رسل بٹ کو دھرموجداری کی حویلی کی طرف چلنے کو کہا۔ رسل بٹ کہنے لگا، پوری طرح اندھیرا ہو جانے دو۔ جب شہر کے باہر کھیتوں میں شروع رات کا اندھیرا پھیل گیا تو رسل بٹ نے سلطان کو اپنے ساتھ لیا اور جالندھر جانے والی ریلوے لائن پر آ گیا۔ رات سرد تھی، دونوں نے کمبل اوڑھ رکھے تھے۔ دور سگنل کی سرخ بتی جھل ملا رہی تھی، دونوں خاموش تھے۔ راستے میں ایک چھوٹی نہر کا پل آیا۔ وہ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ کچے راستے پر چل رہے تھے۔ 1 میل چلنے کے بعد رسل بٹ کھیتوں میں اتر گیا۔ کماد کی فصل اونچی اونچی تھی، دونوں کھیتوں کے درمیان ایک پگڈنڈی بنی ہوئی تھی، وہ اس پر چل رہے تھے۔ رسل بٹ آگے آگے تھا، سلطان اس کے پیچھے تھا۔ سلطان نے جو چمڑے کی جیکٹ پہن رکھی تھی، اس کی ایک جیب میں کمانڈو چاقو اور دوسری جیب میں بھرا ہوا ریوالور تھا۔ سلطان نے ریوالور ہنگامی صورتحال کے لیے رکھ لیا تھا، ورنہ کمانڈو چاقو ہی اس کے لیے بہت کچھ تھا۔ یہ 2 دھاری لمبا چاقو تھا جس کی ایک طرف تیز دھار تھی اور دوسری طرف 1 انچ دھار تھی اور نیچے آری کی طرح دندانے بنے ہوئے تھے۔ دندانوں کا رخ باہر کی طرف تھا اور دشمن کے جسم میں داخل ہونے کے بعد واپسی پر انتڑیاں بھی اپنے ساتھ باہر لے آتا تھا۔ سلطان اس چاقو کا ماہر تھا جس کی تربیت اس کے کمانڈو باپ نے اسے دی ہوئی تھی۔ آگے ایک بڑی نہر کا پل آ گیا۔ رات کے اندھیرے بلکہ آسمان پر چمکتے تاروں کی ہلکی ہلکی روشنی میں سلطان نے دیکھا کہ نہر کافی چوڑی ہے۔ رسل بٹ ریلوے پٹڑی سے اتر کر نہر کے ساتھ ہو گیا۔ یہاں اونچے اونچے درخت تھے جو نہر کے کنارے دور تک چلے گئے تھے۔ کماد کی فصل سے نکلے تو سامنے کھلی جگہ آ گئی۔ یہ اصل میں چارے کے کھیت تھے جن میں سے جانوروں کے لیے چارہ کاٹا جا چکا تھا۔ کچھ فاصلے پر ایک اونچی دیوار اور اس کے اوپر جھکے ہوئے بہت بڑے درخت کا دھندلا سا خاکہ سلطان کو دکھائی دیا۔
رسل بٹ نے اپنی رفتار آہستہ کر دی۔ جب وہ دیوار سے کوئی 50 قدموں کے فاصلے پر پہنچے تو رسل بٹ نے سلطان کو اپنے پاس زمین پر بٹھا لیا اور دیوار کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ جو تم دیوار دیکھ رہے ہو یہ دھرموجداری کی حویلی کی پچھلی دیوار ہے۔ اس پر درخت جھکا ہوا ہے۔ یہ پیپل کا بڑا پرانا درخت ہے۔ حویلی کا دروازہ دوسری طرف ہے۔ دروازے کے باہر ایک کچی کوٹھڑی ہے جہاں دیسی شراب بکتی ہے۔ میں یہاں اپنے بھائی کے ساتھ 2-3 مرتبہ آ چکا ہوں۔ حویلی کے دروازے کے اندر ایک ڈیوڑی ہے، سامنے ہی سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں۔ اوپر آمنے سامنے 2 کوٹھڑیاں ہیں، ان کوٹھڑیوں کے درمیان میں ایک اور ڈیوڑی بنی ہوئی ہے۔ یہاں سے ایک زینہ اوپر چھت کو جاتا ہے۔ ان کوٹھڑیوں میں رات کو جوا شروع ہو جاتا ہے۔ چونکہ دھرموجداری امرتسر کی پولیس کو مہانہ دیتا ہے، اس لیے یہاں کبھی کوئی سپاہی وغیرہ نہیں آتا۔ میں تمہیں جتنا بتا سکتا تھا بتا چکا، اب آگے تمہارا کام ہے۔ اگر اپنے مشن میں کامیاب ہو جاؤ تو سیدھا جس راستے سے آئے ہو اسی راستے سے واپس میرے مکان پر آ جانا۔ میں جاگ رہا ہوں گا۔ اگر پکڑے گئے تو کسی کے آگے میرا نام تک نہ لینا۔ سلطان نے رسل بٹ کے ہاتھ کو دباتے ہوئے کہا، میرے بھائی، میں اپنے مشن میں کامیاب لوٹوں گا۔ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، وہی میرا ایمان ہے، وہی میری طاقت ہے۔ اگر میں پکڑا گیا تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں زندہ نہیں پکڑا جاؤں گا۔ خدا تمہاری حفاظت کرے۔ یہ کہہ کر رسل بٹ اٹھا اور کمبل کی بکل مار کر رات کے اندھیرے میں کھیتوں کی طرف چلنے لگا۔ سلطان ابھی تک وہیں بیٹھا تھا۔ اس کی عقابی نگاہیں رات کے بڑھتے ہوئے اندھیرے میں حویلی کی دیوار پر جمی ہوئی تھیں، جس کے اندر اس کے دشمن، اس کے ملک کے دشمن، اس کے دین اسلام کے دشمن اور اس کے باپ کے قاتل کرپال سنگھ اور کالی داس موجود تھے۔ سلطان ان دونوں کی شکلیں پہچانتا تھا۔ وہ 2-1 بار انہیں دیہاتیوں کے عام لباس میں اپنے باپ کے ساتھ بڑی عاجزی سے باتیں کرتا دیکھ چکا تھا۔ سلطان کا باپ مرنے سے قبل سلطان کے نام جو خون آلود رقعہ لکھ کر چھوڑ گیا تھا، اس میں قاتل کا نام کرپال سنگھ درج تھا، جبکہ کالی داس نسرین کو گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا تھا۔ سلطان اٹھ کر حویلی کی طرف بڑھا۔ حویلی کی دیوار کے قریب جا کر وہ رک گیا۔ یہاں کوئی بلب وغیرہ روشن نہیں تھا، بلکہ خاصا اندھیرا تھا، مگر رات کے اندھیرے میں دیر تک چلتے رہنے کی وجہ سے سلطان کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو چکی تھیں۔ دیوار اور اس کی طرف بڑے ہوئے پیپل کے درخت کا خاکہ اسے صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے چاروں طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ شاید حویلی کے دروازے کی جانب آگے جا کر کوئی پکی سڑک تھی اور وہاں سے ایک ٹرک گھوں گھوں کرتا ہوا گزر گیا۔ سلطان نے درخت کے پاس جا کر بڑے غور سے اس کا جائزہ لیا۔ درخت خاصا گنجان تھا، اس کی شاخیں اوپر جا کر حویلی کی چھت پر جھک گئی تھیں۔ سلطان نے اپنا کمبل پیچھے ایک کھیت میں ہی چھوڑ دیا۔ اس وقت اس نے کالے رنگ کی چمڑے کی جیکٹ، پرانی گرم پتلون اور جاگر بوٹس پہن رکھے تھے۔ یہی لباس وہ پاکستان سے پہن کر نکلا تھا۔ سر پر اس نے اونی مفلر لپیٹ لیا تھا۔ پہلے وہ بڑی احتیاط سے دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا حویلی کے دروازے کی طرف گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ دیسی شراب والی کوٹھڑی کے باہر بڑی کمزور روشنی والا بلب جل رہا تھا۔ باہر 2 آدمی آگ جلا کر بیٹھے پی رہے تھے اور کچھ باتیں کر رہے تھے۔ سلطان انہی قدموں سے واپس آ گیا۔ دروازے میں سے حویلی کے اندر داخل ہونا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اب اس نے اپنے دوسرے منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا، جو پہلے سے اس کے ذہن میں تھا۔ وہ پیپل کے درخت کے پاس آیا، درخت کے تنے کو ہاتھ لگا کر اچھی طرح سے ٹٹولا، پھر ایک جگہ پاؤں جمایا اور درخت پر چڑھنے لگا۔ کوئی 10 فٹ اوپر جا کر درخت کی موٹی ٹہنیاں باہر کو نکلتی تھیں۔ سلطان تھوڑی سی جدوجہد کے بعد درخت کی اس ٹہنی تک آ گیا جو چھت کے ساتھ اوپر جھکا ہوا تھا۔ اس نے ٹہنی کو مضبوطی کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے پکڑ رکھا تھا، پھر ذرا سی جھول دے کر وہ چھت پر کود گیا۔ وہ اس طرح سے کودا کہ آواز پیدا نہ ہو۔ وہ چھت پر پاؤں لگنے سے پہلے ہی بیٹھ گیا، پھر بھی تھوڑی سی آواز پیدا ہو گئی تھی۔ سلطان اندھیرے میں وہیں بیٹھا اس دروازے کو گھورتا رہا جہاں سے زینہ نیچے جاتا تھا۔ وہ 2-3 منٹ تک وہیں چپ چاپ بیٹھا رہا کہ چھت پر کودنے کی آواز سے کوئی اوپر تو نہیں آتا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ کوئی اوپر نہیں آ رہا تو وہ آہستہ سے اٹھا اور چھت کی منڈیر کے ساتھ دبے پاؤں چلتا ہوا دروازے تک آ گیا۔
دروازہ اگر بند ہوتا تو اس کے لیے مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا۔ خوش قسمتی سے دروازہ کھلا تھا، شاید اس وجہ سے کہ وہ کوئی رہائشی مکان نہیں تھا کہ جس کا دروازہ بند کرنے کی وہاں کوئی ضرورت محسوس ہوتی۔ دروازے میں اندھیرا تھا۔ سلطان نے بیٹھ کر غور سے دیکھا۔ زینہ ذرا سا خم کھا کر نیچے جا رہا تھا۔ نیچے سے باتیں کرنے کی آواز آ جاتی تھی۔ کسی نے کہا لگا کر کہا، اوئے بیٹھ جا دھرمیا، ابھی بوتل ختم نہیں ہوئی۔ سلطان سمجھ گیا کہ نیچے مے نوشی ہو رہی ہے اور کسی نے اڈے کے مالک دھرمو کو بیٹھ جانے کو کہا ہے، جو شاید اٹھ کر جا رہا تھا۔